تب مسرت، درس، تدریس، عزت وغیرہ سب کچھ چھوڑنا پڑنا تھا، مجاہدہ کرنا پڑنا تھا۔ اس وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو اس وقت وہاں کے جو لوگ تھے جو علم کو دوست رکھتے تھے، علماء کو پسند کرتے تھے، امام غزالی کے درس کو جانتے تھے، سب نے منع کیا کہ آپ یہ کام نہ کیجئے، جو ابھی کام چل رہا ہے پڑھنے پڑھانے کا وہ کرتے رہیے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ کا دل میں بات آ گئی تھی کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اور جب تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو جاتی مجھے یہ تقریر یا تعلیم یا مجلس وغیرہ نہیں کرنا۔ اس وجہ سے اب وہاں سے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں پڑے گی وہ بھی آگے معلوم ہوگا۔ جی، امام غزالی کا پڑھاتے تھے تو اچھے کپڑے پہنتے تھے، رہتے تھے، لیکن جب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو پھر جیسا لوگوں میں مشہور ہے گودڑی پہن لی، اس طریقے سے انہوں نے ادنا سا لباس اور وہ بھی اونی لباس پہن لیا۔ جی، اور لذیذ بھی اللہ تعالیٰ ابھی تک تصوف میں نہیں تھے، صرف علم ظاہر میں عالم تھے، اور عالم بھی بہت بڑے عالم تھے، واعظ بھی کہتے تھے، درس بھی دیتے تھے، مجلسیں بھی کرتے تھے، بہت اونچے درجے کے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ وہ تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے ان کے چھوٹے بھائی آ گئے، اور چھوٹے بھائی نے دیکھا کہ بڑے بھائی کا مجلس لگی ہوئی ہے اور بڑی زوردار شاندار تقریر ہو رہی ہے، تو انہوں نے اشارتاً 2 شعر پڑھے اور اس شعر میں یہ کہا کہ اس کے مقابلے میں تو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرتے، یعنی تصوف حاصل کرتے تو بہت فائدہ ہوتا۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اثر کر گیا۔ جی، وَأَصْبَحْتَ تَهْدِي وَلَا یہی ہے کہ وہ واعظ نصیحت وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ترک دنیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی جو بات ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جی، فَيَا حَجَرَ الشَّيْخِ یعنی اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر کے مثال میں بتایا کہ پتھر کے اوپر ہم گھس گھس کے چھری کو تیز کرتے ہیں اور وہ چھری دوسرے کو کاٹتی ہے، لیکن وہ پتھر ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے، وہ تیز نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ تم تقریر کرتے ہو، تقریر سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن خود فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے نکلے، عراق سے نکلے اور ملک شام کی طرف چلے گئے تاکہ ملک شام میں جا کر سکون اور اطمینان سے وہ معاملہ کر سکیں۔ لیکن ملک شام میں بھی ان کا چرچا، ان کا علم اور ان کا بڑا عالم ہونا یہ پہنچ چکا تھا، وہاں پر بھی ان کو بڑی پریشانیاں ہوئی۔ جی، غرض بغداد سے مسکہ میں ایک مسجد ہے جو اموی خاندان نے اس کو بنائی تھی، اور جس کے متعلق جمعہ مسجد ہے دمشق کی، اور جن کے متعلق مشہور ہے، تم لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ ہم نے بھی دیکھی وہ مسجد، اس کا مینار بھی دیکھا، سمجھ میں آیا نہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے، اس مسجد میں گئے، اور مسجد میں جا کر جو مینار کے اندر جانے کا راستہ ہوتا ہے وہ مینار کے راستے میں جا کر اندر سے بند کر دیا، اور وہیں سے مراقبہ وغیرہ میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے۔ جی، اور تمام دن انہیں پڑھانے کا چھوڑ کر ذکر شغل وغیرہ میں لگے رہے، اور اسی مینارے میں سمجھ میں ایک جگہ تھی، اس جگہ میں بیٹھ کر وہ سارا کام کیا کرتے تھے۔ جی، جگہ پر بھی درست ہے کہ تصوف کتابوں سے نہیں آتا، اس تصوف کے لیے تو خود آدمی کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ذکر اذکار وغیرہ کرنا پڑتا ہے۔ جی، اس لیے ضرور غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصوف کی کتابیں تو پڑھ لی تھی، لیکن کسی کے ہاتھ کے اوپر بیعت وغیرہ نہیں کی تھی۔ اب ابو علی فارمدی کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد جس طریقے سے تصوف حاصل کیا جاتا ہے اس طریقے سے انہوں نے تصوف حاصل کرنے کی محنت کی۔ جی، شیخ عالم تھے جن کا تذکرہ کل آیا تھا، کشیلی، سمجھ میں آیا، لیکن امام بادشاہ جو تھا وہ کھڑا ہوتا تھا اور کچھ نہیں، لیکن جب یہ جاتے تھے تو اس وقت وہ اپنی مسند کو بھی چھوڑ کر اپنے مسند پر ان کو بٹھا کر خود شاگردوں کی طرح ان کے سامنے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ جی، بیت المقدس کا تم نے فوٹو دیکھا ہوگا، سمجھ میں آیا نہیں؟ ایک بہت بڑی مسجد ہے اور اس کے اوپر سونے کی یہ لگی ہوئی ہے، سب سمجھتے ہیں کہ وہ بیت المقدس ہے، حالانکہ وہ بیت المقدس نہیں ہے، یہ اسرائیلیوں کی چال ہے، یہ سمجھ میں آیا نہیں؟ لوگوں کو یہی بتاتے رہے،
بلکہ جب تک ہم نے نہیں دیکھا تھا وہاں تک ہم بھی اسی کو بیت المقدس سمجھتے رہے، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس سے آسمان پر گئے ہیں، عروج ہوا ہے، معراج ہوئی ہے، اس وقت وہاں ایک پتھر تھا، اس پتھر کے اوپر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا، تو اس وقت وہ پتھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عروج کرنے لگا، چڑھنے لگا، تو حضرت جبریل نے پتھر کو مارا تو وہ پتھر وہاں بیٹھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ آج بھی اس جگہ پر وہ پتھر اس طریقے سے یوں کھڑا ہوا ہے، اور اسی کے اوپر یہ مسجد بنائی گئی ہے جس کو مسجد صخرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہ جو جگہ ہے اس میں تقریباً 6 یا 7 فٹ کا راستہ ہے اور بہت بڑی جگہ بھی ہے، اس میں لوگ نوافل وغیرہ بھی پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ مسجد صخرہ ہے۔ بیت المقدس اس کے علاوہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے۔ جی ہاں، مکہ میں خالی آج کل اس کو ہیبرون سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق وغیرہ کا مزار ہے، اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، لیکن اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ اس ہیبرون میں بھی ہم گئے تھے، حضرت سارہ علیہ السلام کا مزار بھی وہیں پر ہے۔ جی کسی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزار ہے، کسی پر حضرت یوسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام وغیرہ کی قبریں، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ایک جگہ قبر بتائی جاتی ہے۔ ہم لوگ گئے ہیں، دیکھے ان چیزوں کو، لیکن وہ صرف بظاہر نام ہی ہے۔ اتنے سال کے بعد اسی جگہ پر یہ دفن ہے، یہ ذرا مشکل ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مزار ہے ہیبرون جس کو کہا، سمجھ میں آیا نہیں، وہ بالکل متعین ہے اور یقینی بات ہے، وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے۔ جی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھانے کے زمانے میں دیکھا تھا کہ ان کے درس گاہ میں 400 علماء ہوتے تھے، دوسرے تو اور ہیں لیکن بڑے بڑے علماء ہوتے تھے۔ اس وقت جو ٹھاٹھ باٹھ شان شوکت تھی، اس وقت وہ شان و شوکت نہیں ہے، صرف ایک کرتا پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں پانی کی ایک چھاگل ہے یعنی زنبیل ہے، اور وہ لے کر امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجاہدہ کر رہے ہیں۔ جی بڑے علماء دیا تھا، تصوف میں لگے ہوئے تھے، اسی تصوف میں لگنے میں کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے رہے، اور یہ احیاء العلوم نامی کتاب بھی لکھتے رہے۔ جی کہ بھائی اتنی بڑی کتاب، اتنی اہم کتاب احیاء العلوم، اس کو لکھنے کے لیے آدمی کو ایک جگہ اطمینان سے بیٹھنا پڑے گا، اور کئی سال تک اطمینان سے بیٹھ کر اس کو لکھے گا تبھی لکھی جائے گی۔ ایسے سیر سپاٹے کی حالت میں، ایسے مشغولی کی حالت میں اتنی بڑی کتابیں کیسے لکھی جا سکتی ہے؟ جی اس زمانے میں بھی تو وہ تفریح کر رہے تھے، گھوم رہے تھے تصوف کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ان کا بدستور جاری تھا، سمجھ میں۔ لیکن اس کے باوجود نئے نئے علوم فلسفے کے نکل رہے تھے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، جس سے اندازہ تھا کہ چند سالوں کے بعد یہ لوگ سارے کے سارے فلسفہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ بالکل یہی حال اب ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ دینی مدرسے ہیں، لیکن دینی مدرسے کے ساتھ ساتھ یہ سارے کالج اور یہ ساری یونیورسٹیاں اور یونیورسٹیاں کے طرف لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اسی طرح کے اس طرح جائیں گے، اور جب وہاں جائیں گے تو پھر یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ جی یہ دیکھ کر نظامیہ جو اس زمانے کا بڑا مدرسہ تھا، اس مدرسے میں پھر پڑھانے کے لیے پہنچ گئے۔ جی امام غزالی اپنے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے حاسدین بھی بہت بڑھ جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حاسدین نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کتنا پریشان کیا وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ یہی حال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہوا کہ علماء ہی ان کے دشمن ہو گئے اور علماء ہی نے ان کو پریشان کرنا شروع کیا۔ حسد بہت بری چیز ہے۔ جی سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر انہوں نے 3 عہد لیے تھے، اس میں سے ایک عہد یہ بھی تھا کہ اب کسی بادشاہ کے پاس میں نہیں جاؤں گا، اور اب بادشاہ کا یہ خط آیا، سمجھ میں آیا۔ تو اس صورت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں دیکھو، کہ بادشاہ کو سچ پتہ چل جائے گا تو ہماری گردن کٹے گی،
کہ امام غزالی میں تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور ان حاسدین میں ہے۔ کئی بات غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے جب پڑھایا تھا اس وقت میں، ان شاگردوں کو پتہ چلا کہ ہمارے شیخ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو وہ شاگرد سب کے سب آ گئے وہاں پر بادشاہ کے پاس۔ تو اس کے علماء جواب نہ ہوا تو پھر امام غزالی کے پاس تم جاؤ، ہم خود موجود ہیں جواب دینے کے لیے۔ تب امام ورنہ ایسا خراب ہے جیسے آج کل ہے، کوئی حق بات کہنے کے لیے نکلے گا تو سارے کے سارے اس کے مخالف ہو جائیں گے، اس وجہ سے کہ سب دنیا دار لالچی ہو گئے ہیں۔ تو امام غزالی نے کہا کہ میں بھی یہی سمجھتا تھا، اس وجہ سے میں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن بادشاہ نے جب بلایا تو پھر بادشاہ کا حکم بھی ماننا پڑتا ہے، اس لیے میں آیا ہوں جی۔ لیکن فخر الولید نے پر اثر پڑا جی۔ امام غزالی دارالعلوم دیوبند ہے، اس طریقے سے اس وقت میں نظامیہ مدرسہ کا درجہ تھا۔ اور نہایت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدا میں جو پڑھا تھا وہ تو اس زمانے میں جو سرکاری کام ہوتے تھے اس کے لیے پڑھا تھا، جیسے آج کل سرکاری نوکریوں کے لیے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن خالص اسلامی نظام جو ہے جاننے کے لیے انہوں نے نہیں پڑھا تھا۔ وہ تو ایک دم ان کے دل میں خیال آیا تصوف کا، اور پھر وہ تصوف کی طرف مائل ہوئے، تو اب انہوں نے کیا ہے حدیث بھی پڑھنا شروع کیا۔ حافظ بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفصیلات ہے، کون تھے کیا تھے، وہ چونکہ عامتاً ہم لوگوں کو سننے کو نہیں ملتی، اس وجہ سے آپ لوگوں سے پڑھائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب